الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی. چونکہ انسان پیدائشی طور پہ فطری طور پہ کسی نہ کسی سے ایک تعلق رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے، کسی کو اپنا محبوب ضرور بناتا ہے. اس لیے کہ اس کے مزاج میں اللہ پاک نے انسیت رکھی ہے. یہ کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے بات چیت کر کے وقت گزار کے سکون حاصل کرتا ہے. لیکن اس حدیث پاک میں اللہ پاک کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک عجیب بات سمجھائی اور تربیت فرمائی کہ انسان دنیا میں جس سے تعلق اور دوستی رکھے گا تو یہ نہ سمجھے کہ یہ تعلق صرف دنیا میں تھا اور ختم ہو گیا. دنیا کے تعلق کا اثر آخرت تک ضرور پہنچتا ہے. اچھا اثر بھی پہنچ سکتا ہے اور خدا نخواستہ برا اثر بھی پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں غلط دوست بنایا، غلط صحبت اختیار کی، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے. برے دوست کی وجہ سے اچھے لوگ گر جاتے ہیں، صاحب اعمال لوگ بدعمل بن جاتے ہیں، صحیح عقیدے والے لوگ فاسد عقیدے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، با اخلاق اور با کردار لوگ بد اخلاق اور بے کردار بن جاتے ہیں. بری صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے اور خراب کر دیتی ہے. اور اگر کسی نے اچھی صحبت اختیار کی، اچھے انسان سے دوستی کی، اچھی مجلس اختیار کی، تو ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے بگڑے ہوئے لوگ وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے. ان کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے، ان کا باطن بھی بدل جاتا ہے. انسان کو بعض دفعہ یقین بھی نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا. پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے اپنا تعلق نیک لوگوں سے کر لیا، نیک صحبت اور نیک مجلس اختیار کر لی. تو جس سے محبت کی آقائے دو جہاں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. تو اب ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لے، یہ دل کس کو دیا ہوا ہے، قلبی محبت کس کے ساتھ وابستہ ہے. اگر نیک لوگوں سے ہے، اللہ پاک کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، صحابہ سے ہے، اہل بیت سے ہے، اولیاء اللہ سے ہے، صالحین سے ہے، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ بری صحبت تھی، گناہگار لوگوں کی صحبت تھی، اللہ کے نافرمانوں کی صحبت تھی، تو قیامت کے دن وہ عذاب کی طرف جا رہے ہوں گے، خدا نخواستہ ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کا تعلق، دنیا کی دوستی، دنیا کی نسبت اس سوچ کے ساتھ اختیار کی جائے کہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہی چلنا اٹھنا پڑے گا. اس لیے جہاں دل مطمئن ہو کہ واقعی یہ بندہ اس قابل ہے کہ قیامت کے میدان میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، پھر تو دنیا میں اس سے دوستی بنائے، اس کو دل دے دیں، اس کو اپنا محبوب بھی بنائے، اس کو اپنا قائد بھی بنائے، اس کو اپنا مرشد بھی بنائے، اس کو اپنا رہنما بھی، سب کچھ بنائے. لیکن جس پر آخرت کے میدان میں اعتماد نہیں ہے تو دنیا میں انسان پھر اس سے بچ کر رہے، دور رہے. اس لیے کہ دنیا کی دوستی کا اثر آخرت تک ضرور منتقل ہوتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.